وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں. اور خرچ کرنا سیکھ لو. ہے طالبہ، آپ کیا خرچ کریں گے؟ اپنا اخلاص، اپنی جوانی، اپنی صحت اللہ کے لیے پیش کے. طالب سخی ہوتا ہے الحمدللہ، اللہ ان کو فضا اور ہوا سے دیتا ہے نا. دادا پیسوں پڑے راگلی، اس لیے طلباء سخی ہوتے ہیں. علماء کرام سخی ہے، لیکن ان کے پاس فراوانی نہیں ہے. خرچ کرنا سیکھ لو اللہ کے دین پر. درس، تعلیم، سبق، یہ تمام کا تمام فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے دین کے راستے ہیں. بلخ کا بادشاہ رعایا پر ناراض ہو گیا اور سخت ناراض ہوا، اور ان کو کہا اتنا ہرجانہ دو گے ورنہ سر قلم کر دوں گا تمہارا. ایسا ناراض ہو گیا. امیر بلخیوں پر ناراض ہوا اور ان کے اوپر ایک ہرجانہ ٹیکس رکھا. بلخ کے لوگوں نے سوچا کہ ہم 10 سال میں بھی اس کو ادا نہیں کر سکتے. ان کو پتہ چل گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ ایک خاتون ہے ہرات کے اندر بہت سخی، جو بھی محتاج جاتا ہے خالی ہاتھ جانے نہیں دے گی. یہ وقت بلخیوں کا ہرات کی اس بی بی کے پاس چلا گیا اور ان کو کہا کہ بی بی، ہم بہت تکلیف میں ہیں، ہمارا امیر ہم پر ناراض ہے اور جو ہرجانہ مقرر کیا ہم 10 سال میں بھی نہیں دے سکتے. اس نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں. اس نے اپنے بکس سے ایک چادر نکالی اور وہ چادر ان کو پیش کی اور کہا اس چادر کو بیچو، اتنا سرمایہ مل جائے گا کہ امیر کو ادا ہو جائے. کیا چادر تھی، کیا شان تھی اس میں. یہ لوگ چادر لے کے آئے اور امیر بلخ کو آ کے کہا کہ ہم آپ کے جرمانے سے بہت تنگ تھے، ہم نے ہرات کی سخی عورت سے درخواست کی، اس نے یہ چادر دی ہے، یہ بڑی مہنگی ہے، اگر آپ اس جرمانے میں رکھ لے تو اچھا ہے. بادشاہ نے جو چادر دیکھی اس کا دل بھر آیا اور اس نے کہا اوہ، ایک عورت ہو کر کے اتنی سخی کہ پوری قوم کو بادشاہ سے چھڑا رہی ہے، میں کیوں سخی نہیں ہوں؟ اب میں نے معاف کر دی، میں نہیں لیتا اور چادر واپس، میں چادر بھی نہیں لوں گا، میں نے تم لوگوں کو معاف کر دی. لوگ کتنے دیانتدار تھے، چادر لے کر واپس آئے اور بی بی کو کہا کہ بی بی، امیر بلخ نے ہم کو معاف کر دیا اور آپ اپنی چادر لے لیں. بی بی نے کہا اس چادر کو میں نے اس وقت تک رکھا تھا جب میری آنکھوں کے علاوہ کوئی اور نظر اس پر نہیں پڑی تھی، اب یہ اجنبیوں کے ہاتھوں میں جا چکی ہے، اجنبیوں کی آنکھوں میں آ چکی ہے، اب میں اس چادر کو گھر میں نہیں آنے دوں گی، آپ اسے بیچیں اور مسجدیں اور مدرسے بنائیں. افغانستان میں قدیم بڑی بڑی مساجد اور مدارس سب اسی سے بنی ہے. مورخین لکھتے ہیں اس وقت 4000 مساجد و مدارس اور مسافر خانے اس خرچے سے تیار ہو گئے تھے. اور یہ واقعہ رحلت ابن بطوطہ میں ابن بطوطہ نے ہرات اور بلخ کے سفر میں لکھا ہے.